یہ بات ہے اس آخری دن کی، کہاں جائے گی وہ اکڑ، کہاں جائیں گے وہ بدبول، جب یہ زمین جس پر آج ہم اتنے حق سے اتنے اطمینان سے پیر جما کر چلتے ہیں وہ ہمارے پیروں کے نیچے سے کھینچ لی جائے گی۔ زمین ہل رہی ہے، سب لوگ ادھر آؤ، عمارت گرنے والی ہے۔ یہ بات ہے انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیواریں، یہ بلڈنگیں، یہ زمین ہمیشہ ہمارا بوجھ اٹھائیں گی، لیکن ایک دن یہ زمین تھک جائے گی اور پھر وہ بولے گی۔ یہ بات ہے سورہ زلزال کی۔ بچپن میں ہمیں لگتا تھا یہ بڑی چھوٹی سی سورہ ہے، اذا زلزلت، جلدی سے نماز میں پڑھ لو، لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں جب کوئی بتاتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے چہروں کا رنگ کیوں اڑ گیا تھا، آخر کیا وجہ تھی اس سورہ کے اترنے کی، کیا سوچ رہے تھے اس وقت کے لوگ۔ دراصل اس زمانے میں اور آج بھی لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا۔ دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ چھوٹے موٹے گناہ کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ارے چھوڑنا، بس ایک جھوٹی تو بولا ہے، کون سا کسی کا قتل کیا ہے۔ ارے چھوڑنا یار، بس ایک جھوٹی تو بولا ہے، کون سا کسی کا قتل کر دیا ہے۔ ہاں بھائی، اور ویسے بھی نظر ہی تو پڑی تھی، اللہ اتنی چھوٹی باتوں پہ پکڑ تھوڑی کرے گا۔ آج کل اتنا تو چلتا ہے یار، ہر کوئی کرتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو چھوٹی موٹی نیکی کو بیکار سمجھتے تھے۔ یار یہ آدھی کھجور یا یہ 2 روپے کسی غریب کو دینے سے کیا ہوگا؟ ثواب تو تب ہے جب پوری دیگ کھلاؤ یا بہت بڑا مال خرچ کرو، یہ چھوٹی چھوٹی نیکی کا کیا فائدہ۔ ان دونوں سوچوں کو، ان دونوں ذہنیتوں کو توڑنے کے لیے اور انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے یہاں سائز نہیں، خلوص اور باریک بینی چلتی ہے، اللہ نے سورہ زلزال نازل کی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ سورہ ایک بھوکمپ کی طرح آئی۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی جیسا کہ اس کے ہلنے کا حق ہے۔ غور کریں، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زمین ہلے گی بلکہ کہا ہلا دی جائے گی، یعنی کوئی ہے جو اسے ہلا رہا ہے، یہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہوگا۔ عربی میں زلزلہ کا لفظ تب استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا جائے، صرف سطح نہیں ہلے گی، زمین کی بنیادیں، اس کی جڑیں ہلا دی جائیں گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ زمین پھٹ رہی ہے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں بچا لے۔ تصور کریں، ہزاروں سال سے دفن خزانے، سونا، چاندی، تیل، معدنیات سب باہر آ جائے گا، اور سب سے بڑا بوجھ انسان۔ یہ سونا، اسی کے لیے میں نے زندگی برباد کی، آج یہ مٹی کے برابر ہے۔ اسی سونے کے لیے میں نے قتل کیا تھا، آج یہ یہاں بیکار پڑا ہے۔ ایک چور کہے گا اسی کے لیے میں نے اپنے ہاتھ کٹوائے تھے، اسی کے لیے میں نے اپنے ہاتھ کٹوائے تھے، آج یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن اس دن کوئی اس سونے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، پھر انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لِهَا، اسے کیا ہو گیا ہے، اور تب وہ ہوگا جو کسی نے سوچا نہ تھا۔ زمین بولے گی یومئذ تحدث اخبارہا، کیا آپ جانتے ہیں زمین کیا خبریں دے گی؟ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین کی خبر یہ ہے کہ وہ ہر مرد اور عورت کے خلاف گواہ بن جائے گی کہ انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیا کیا تھا۔ زمین کہے گی اس نے فلاں جگہ فلاں دن یہ کام کیا تھا اور وہ کام کیا تھا۔ سوچئے جس کمرے میں آپ اکیلے گناہ کر رہے ہیں وہ زمین، وہ فرش ریکارڈ کر رہا ہے، جس مسجد میں آپ نے چپکے سے صدقہ کیا وہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے، زمین CCTV کیمرہ بن جائے گی۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس کا اثر اتنا گہرا تھا کہ لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے قرآن سکھائیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ زلزال سکھائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 آیتوں پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. وہ دیہاتی کھڑا ہو گیا اور کہا، اور وہ یا رسول اللہ، ذرہ برابر چھوٹی سی چیز کا بھی حساب؟ بس میرے لیے یہ کافی ہے. اگر چھوٹی چیز پکڑی جائے گی تو بڑی تو ضرور پکڑی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور صحابہ سے فرمایا، یہ شخص فقیہ سمجھدار ہو کر لوٹا ہے، صرف ایک سورہ نے اس کی پوری زندگی کی دشا بدل دی. اب سوال یہ ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی یہ سورہ آج 2026 یا موجودہ سال میں میرے اور آپ کے کس کام کی ہے؟ سورہ زلزال ہمیں حساسیت سکھاتی ہے. آج ہم ارے چلتا ہے والے کلچر میں جی رہے ہیں. ارے بس 5 منٹ لیٹ ہی تو ہوں، ارے بس 1 روپیہ ہی تو سود ہے، ارے بس مذاق میں ہی تو اس کا دل دکھایا تھا. یہ سورہ کہتی ہے نہیں، قرآن میں مسکال اس وزن کو کہتے ہیں جو ایک چھوٹی سی چیٹی یا دھول کے ذرے کے برابر ہو. آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایٹم کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، مائکروسکوپ چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے اس گناہ کو بھی لے آؤں گا جو تمہیں یاد بھی نہیں، جو مائکروسکوپ سے بھی نہیں دکھتا. لیکن رکیے، اس میں ایک بہت بڑی امید بھی ہے. آپ نے راستے سے ایک پتھر ہٹایا، کسی نے نہیں دیکھا، اللہ نے ریکارڈ کر لیا. آپ نے اپنی ماں کو مسکرا کر دیکھا، زمین نے ریکارڈ کر لیا. آپ نے فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے اکیلے میں آنسو بہایا، زمین گواہ بن گئی. انصاف کا دن، حساب کا دن، راؤنڈ آف کرنے کا دن نہیں ہے. وہاں پریسیجن ہوگی. دنیا میں شاید آپ کی نیکی ضائع ہو جائے، باس کریڈٹ لے جائے، لیکن وہاں ذرہ برابر خیر بھی آپ کے سامنے ہوگی. امید کرتا ہوں کہ اگلی بار جب آپ نماز میں سورہ زلزال سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کسی مردہ کانکریٹ پر نہیں بلکہ ایک ریکارڈنگ ڈیوائس پر کھڑے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں، کیونکہ اگر کسی ایک نے بھی آپ کی وجہ سے اپنی چھوٹی نیکیوں کو بڑھا دیا تو وہ ذرہ برابر خیر آپ کے حساب میں بھی لکھی جائے گی. ہم آخرت بنانے والے لوگ ہیں. اس دنیا کی چکا چوند میں مت کھو جانا. وہ بھوکمپ، وہ زلزلہ آنے والا ہے، تیاری کر لو اس سے پہلے کہ زمین اپنی کہانی سنانا شروع کرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.